اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹریڈیشن کو جو بیکورڈ سمجھا جاتا تھا, ریکال ہم نے جو ٹریڈیشن کے بارے میں کہا تھا کہ وہ پاسٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے اور جنریشنز کے تھرو ٹرانسفر ہوتی ہے, اس کو ایک نیگیٹو میننگ دیا گیا کیونکہ یہ پاسٹ کو کنسیڈر کرتی تھی تو یہ پیچھے بیکورڈ جاتی تھی, ٹائم کے بارے میں آگے کے لحاظ نہیں سوچتی تھی, اور جو کالونائزرز تھے وہ ماڈرنٹی کا سوچتے تھے کہ ہاؤ کین وی موو فارورڈ, whereas tradition looked backwards, and as a result کوئی نہ کوئی یورپین لاجک آ گئی تھی. انلائٹنمنٹ میں فار ایگزامپل سائنس کی بھی کافی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, تو ایٹ دس پوائنٹ کلچر کیونکہ وہ بیکورڈز اور پاسٹ پہ کافی ریلیٹ کرتا تھا تو کلچر واز سین ان اپوزیشن ٹو سائنس. اس کے کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں جی. کمیونٹی انگیجمنٹ بیسیکلی ہے کیا؟ کمیونٹی انگیجمنٹ از اے ویلیوبل اسٹریٹجی فار آرگنائزیشن, از فاسٹر دا ٹرسٹ. ہم نے یہاں پر دیکھ لیں آپ کے سامنے ٹرسٹ ہے, کولیبوریشن ہے, جیسے کہ ہم لوگوں نے آلریڈی بات کر لی, انفارم ڈیسیجن میکنگ ہے. ہم نے کوئی بھی چیز چھپا کر نہیں رکھنی اس کمیونٹی انگیجمنٹ کے اندر. ہم نے عوام کو بتانا ہے, کمیونٹی کو بتانا ہے, وہاں کے لوکل لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے. ٹرانسپیرنسی اس کے اندر اولین ترجیح ہوگی, کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہوگا اس کے اندر. پھر ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے افیکٹو اسٹریٹجیز کے لیے, ایک اچھی حکمت عملی کو. قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے, نہ قتل کرو, وَلَا تَقْتُلُوا, نہ قتل کرو ان نفسا, کسی بھی جان کو قتل نہ کرو, التی حرم اللہ, جس کی اللہ تعالیٰ نے حرمت رکھی, جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے, الا بالحق, سوائے حق کے. یعنی کسی بھی جان کو خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو نہ حق قتل نہ کرو. یہ گناہ کبیرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی سخت جو ہے وہ سزا دی جائے گی. Talking of Leonardo da Vinci and his contemporary, though he was younger to him, لیکن Michelangelo انہی رینیسانس کا ایک آرٹسٹ ہے. اگر آپ اس کی بایوگرافی پڑھیں, which is, if I'm not mistaken, is titled as Agony and Ecstasy, اور لیونارڈو کی بایوگرافی آئزک واٹسن نے لکھی ہے اور یہ جو ہے میکل اینجلو کی ہے. تو آپ یہ کتابیں پڑھنے کی کوشش کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ ان دونوں آرٹسٹ نے مل کے سینکڑوں باڈیز کو ڈائسیکٹ کیا, اسی طرح جس طرح آج میڈیکل سائنس میں آپ کو باڈی ڈائسیکشن کرنے کو ملتی ہے, جسٹ ٹو ڈیولپ این انڈرسٹینڈنگ آف دا موومنٹ آف مسلس. تو جو آرٹسٹ ہیں وہ بس خواہ جا کے اٹھ کے پینٹ کر کے اپنے رنگوں کے ساتھ نہیں کھیل رہے, بلکہ وہ ان کی ساری معلومات, ان کی ساری ڈیولپمنٹ آف اسکل جو ہے وہ ایک تھرو پراپر چینل, ریسرچ کے تھرو اور انفارمڈ ڈیسیجنس کے تھرو آ رہی ہے. سب سے پہلے جو ہمارے پاس آ رہی ہے ڈسکرپٹیو ایتھکس, جیسے کہ آپ اس کے نام سے بھی پہچان رہے ہو کہ یہ ڈسکرائب کرتی ہے چیزوں کو. لائک فار انسٹنس یہ ڈسکرائب کرے گی آپ کے ڈفرینٹ ایتھیکل نوشنس کو, یہ ڈسکرائب کرے گی ہاؤ یو آر ریئیکٹنگ, ہاؤ یو آر ایکٹنگ ان اے سوسائٹی. یہ ایک سمپل ڈسکرپشن ہے آپ کے ڈفرینٹ ایتھیکل نوشنس کی, آپ کے ڈفرینٹ ایتھیکل پرنسپلس کی. اس میں آپ کو وہ کوئی سینس نہیں دے رہی ہے کہ ہاؤ یو شوڈ بیہیو, ہاؤ یو شوڈ ایکٹ. یہ سمپل ایک ڈسکرپشن ہے کہ ہاؤ پیپل آر ایکٹنگ ان اے سرٹن سوسائٹی. اس میں جو ہمارے پاس ایک ایگزامپل آتی ہے دیٹ از اباؤٹ کلچرل ریلیٹیوزم. ایک پوائنٹ بلکہ آپ کہہ لیں, اب اس کا پوائنٹ کیسے ہے کلچرل ریلیٹیوزم, کہ ہمیں کلچرل ریلیٹیوزم سے پتہ چلتا ہے کہ ڈفرینٹ کلچرز کی ڈفرینٹ پریکٹسز ہے. میوزیکل ژانرا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹرم ہے, صرف میوزک میں نہیں بلکہ اوورال آرٹ میں. جب بھی کوئی اسپیسیفک فیل کسی میڈیم میں جنریٹ ہوتی ہے اس کو ہم ژانرا کہنا شروع کرتے ہیں. لائک اف وی میک لینڈسکیپ وی کال اٹ لینڈسکیپس پینٹنگ, اف وی میک اے پورٹریٹ وی کال پورٹریٹس. اسی طرح
میوزیکل ژانرا میں بھی جب ہم کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس کو اس طرح سے پلے کریں کہ وہ ایک فیل دینا شروع کر دیں، اس کو ہم ژانرا کہتے ہیں۔ وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو ہر وقت کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ باری تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا وذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ تو جو یاد الہی ہے یہ بھی انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ انسان رب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ متعلق ہوتا چلا جائے۔ تو فرمایا ایسے جو افراد ہوں گے، یہ جو 3 وصف رکھنے والے ہوں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں گے۔ ایکچولی لا کیا ہوا؟ لا ہوا لیجسلیٹولی کنورٹڈ پبلک ڈیمانڈ۔ پبلک ڈیمانڈ ایکچولی از اے ریفلیکشن ان لا۔ تو قانون کی حکمرانی کا مطلب بیسکلی یہ ہے عوام کی رائے کی حکمرانی۔ یعنی ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں جس طرح ہم سب کو پتا ہے کہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں کیا ہوتا ہے، پبلک ول رول۔ تو رول آف لا کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگوں کی رائے ہے اس کی حکمرانی قائم کی جاتی ہے۔ سو اس لیے پوری معاشرے جو ہیں ان کے اندر اس بات پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ رول آف لا کا اسٹیبلش کیا جائے۔ کلچرل رائٹس جو ہیں فنڈامنٹلی اگر ہم ان کو ڈیفائن کریں تو وہ انڈیویجولز رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان دیئر کلچر ہے، وہ اپنے کلچر کو سیلیبریٹ کر سکے، پروفیس کر سکے، وہ جو رائٹس اس سے پرٹین کرتے ہیں وہ آپ کے کلچرل رائٹس کہلاتے ہیں۔ پرائمریلی اس کی ڈومین میں جو فال کرتے ہیں وہ رائٹ آف ریلیجن ہے، بیکاز ریلیجن جو ہے، مذہب جو ہے، وہ ایک بنیادی انسٹرومنٹ ہے آپ کے کلچر کو شیپ اپ کرنے میں۔ تمام مذاہب جو ہم دیکھتے ہیں سم ہاؤ ان کی ایک کلچرل انفلوئنس جو ضرور ہوتا ہے، مطلب ثقافت کے اوپر وہ اپنا اثر ضرور ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلچرل ہیریٹیج کو انجوائے کرنا، جو بھی آپ کا کلچرل ہیریٹیج ہے، وہ تمام لوازمات، وہ تمام آزادیاں جو ہیں ایک شہری کو ضرور میسر ہونی چاہیے، جس کی بنیاد پہ وہ اپنی ثقافت جو ہے اس کو وہ انجوائے کر سکے۔ If then this holds in every case، اب وہ کہتا ہے کہ یہی اصول ورچو کی یہ تعریف اگر ہم اس کو رکھتے ہوئے تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اب اگر ہم انسان کے کیس میں اس کو دیکھیں، the virtue of a human being will also be the state by dint of which he becomes a good human being and will perform his own function well۔ اب انسان کی ورچو کیا ہوگی کہ وہ ایک اچھا انسان بن جائے اور اچھے انسان ہونے کے جتنے لوازمات ہیں، جتنے فنکشنز ہیں، ان کو پرفارم کر دیں۔ تو یہ ارسطو کی کتاب اخلاقیات کے حصہ دوم کے مطابق ورچو کی تعریف ہے۔ اس کو سمجھنا اس لیے ضروری تھا تاکہ اگلے دروس یعنی اگلے لیکچرز میں جا کر ہم افلاطون اور ارسطو کو جب ڈیٹیل میں پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ وہ علم شہریت کے تناظر میں اس تصور کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ نماز ایک بدنی عبادت ہے۔ نماز یہ عبادات میں سے ہے اور یہ ایک بدنی عبادت ہے، یعنی ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق ہمارے جسم سے، ہم فزیکلی اس کو پرفارم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی مال کی ادائیگی کر کے یا محض ایک اعتقاد کے ساتھ اس کا تعلق ہو، بلکہ فزیکلی اس کو پرفارم کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم نماز کے مفہوم پہ بات کریں تو نماز سے مراد وہ بدنی عبادت ہے جو ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر ایک دن میں 5 مرتبہ مقررہ وقت میں ادائیگی ضروری اور لازمی ہے۔ بہت اہم بات ہے کہ خاندان جو ہے اس کی بنیاد کیسے ہوتی ہے، خاندان کس طرح وجود میں آتا ہے۔ تو خاندان وجود میں آتا ہے نکاح کے رشتے سے۔ نکاح کا رشتہ جب تک نہیں ہوگا خاندان وجود میں نہیں آ سکتا۔ یعنی کہ آج یورپ میں یا دیگر ممالک میں اگر نکاح کے رشتے کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی
تو اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، اس کے جو برے اثرات ہیں وہ بھی ان معاشروں میں نظر آتے ہیں. تو نکاح کا جو رشتہ ہے اس کے ذریعے سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے، اور فرمایا یشد بعدہ بعدا، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. اب مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کا خیال کرے، جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے، اور وقتاً فوقتاً ملاقات کرتا رہے. جب وہ ملنے آئے کشادہ پیشانی سے ملے، خدا پیشانی سے اسے ویلکم کہے. یہ ساری چیزیں ایک اچھے تعلق کے لیے ضروری ہیں.